مبارک، کنگریچولیشنز، اس سال ترکی کے 100 سال پورے ہو چکے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے 1923 میں دنیا کی سب سے بڑی جنگ till that time World War I کے بعد ترکی کو آزادی ملی، اور آج اسی دن کو ترکی میں بہت زبردست طریقے سے منایا گیا۔ امیزنگ رائٹ؟ لیکن ترکی کی آزادی اور باقی کنٹریز کے آزاد ہونے میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ دنیا کے باقی ملک برٹش، فرانس یا اٹلی سے آزاد ہو کر بنے، لیکن ترکی نے آزادی عثمانیہ خلافت سے لی تھی۔ آج سے 100 سال پہلے ترکی کے فاؤنڈر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے عثمانیہ خلافت کو ختم کر کے آخری خلیفہ کو تخت سے ہٹا دیا، جس کی وجہ سے صرف ترکی نہیں بلکہ پوری دنیا سے ایک ایسا نظام جو پچھلے 1300 سال سے چل رہا تھا ختم ہو گیا۔ خلافت۔ سلطان عبدالحمید دنیا کے آخری خلیفہ اپنی فیملی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ترکی چھوڑ کر چلے گئے۔ سلطان عبدالحمید کے خاندان عثمانیہ یعنی اوٹومن خاندان نے ترکی پر 600 سال تک حکومت کی، اور صرف ترکی نہیں، اس خاندان نے 3 کانٹیننٹس پر اس پورے علاقے پر بھی حکومت کی۔ لیکن یہ علاقہ جسے آج ہم ترکی کے نام سے جانتے ہیں، یہ اصل میں کبھی ترکی تھا ہی نہیں، لیکن ترکش لوگ یہاں سے بہت دور اس علاقے سینٹرل ایشیا کے رہنے والے لوگ تھے، جو آج قزاقستان، ازبکستان، ترکمانستان کہلاتے ہیں۔ اور اس علاقے جسے ہم ترکی کہتے ہیں، یہاں زیادہ تر گریک اور رومن رہتے تھے۔ ہسٹری میں کبھی بھی ترکش لوگوں کو کوئی امپورٹنس یا حیثیت نہیں ملی تھی، لیکن آج سے 1400 سال پہلے اسلام کے آنے کے بعد ترکش لوگوں کی تاریخ بالکل بدل گئی۔ اصل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلی خلافت راشدہ تھی۔ خلافت راشدہ بہت تیزی سے پھیلتی گئی، اور مسلمانوں نے کچھ ہی عرصے میں رومن اور پرشین امپائر دونوں کو فتح کر لیا۔ لیکن خلافت راشدہ صرف 30 سال کے بعد ختم ہو گئی، جس کے بعد امیہ خلافت نے پورے مسلمانوں پر حکومت کی اور اس اسلامک امپائر کو کافی حد تک اور بھی بڑھایا۔ لیکن اس خلافت میں ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ ان کی حکومت دنیا کے بہت بڑے حصے پر تھی، لیکن یہ اپنی ایریا میں صرف عربیوں کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے تھے، جس کی وجہ سے باقی علاقے ان سے اتنا خوش نہیں تھے، اور 90 ایئرز بعد ایک نئے خاندان نے ان سے یہ خلافت چھین لی، اور دنیا میں ایک نئی خلافت شروع ہوئی، دی عباسد خلافت۔ عباسد خلافت اور امیہ خلافت میں ایک بہت بڑا ڈیفرنس تھا، وہ یہ تھا کہ عباسد خلافت صرف عربیوں کو نہیں بلکہ عرب سے باہر رہنے والے باقی مسلمانوں کو بھی اپنی حکومت میں امپورٹنٹ پوزیشنز دینے لگے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے بیسٹ لوگ ان کے کیپٹل بغداد میں جمع ہونا شروع ہوئے، اور یہ سٹی بغداد دنیا کی بیسٹ سٹی بن گئی۔ عباسد خلافت کے اس ٹائم کو اسلام کا گولڈن ایج سمجھا جاتا ہے۔ سائنس، میڈیسن، ٹیکنالوجی اور ایون دنیا کی پہلی فلم انڈسٹری، سینما سٹوری انڈسٹری، جدھر سے دنیا کی سب سے فیمس سٹوریز پیدا ہوئی جنہیں آج تک پوری دنیا جانتی ہے، جیسے کہ الادن، علی بابا، نولی بابا، سنباد، جو آج بھی بلینز آف ڈالرز کما رہے ہیں۔ خیر، ان کے بارے میں پھر کسی اور ٹائم ڈسکس کریں گے، تو سبسکرائب کریں چینل کو۔ اب آہستہ آہستہ اسلامک امپائر پھیلتی گئی اور سینٹرل ایشیا تک پہنچی، جہاں پہلی بار ترکش قبائلوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور جس ترکش لیڈر نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اس کا نام تھا سلجوق۔ اسی سلجوق کی اولاد میں سے ایک بیٹے تغرل نے آگے جا کر اس پورے علاقے کو فتح کر لیا اور یہاں سلجوق امپائر بنایا۔ لیکن اس سلجوق امپائر کا بادشاہ ہمیشہ سلطان کہلاتا تھا، خلیفہ نہیں۔ خلیفہ صرف اس عباسید سلطنت کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا جو ہمیشہ صرف عربی ہی ہوتا تھا۔ سلجوق سلطنت کی طاقت کی وجہ سے ترکش قبائل سینٹرل ایشیا سے نکل کر ہر طرف پھیلنے لگے، اور آہستہ آہستہ سلطنت اناٹولیا، جسے آج ترکی کہا جاتا ہے، وہاں تک پہنچ گئی، اور رومن امپائر کے ساتھ ایک جنگ میں انہیں بہت بری طرح ہرا دیا، جس کے بعد آج سے 1000 سال پہلے ترکش لوگ آہستہ آہستہ اس علاقے ترکی میں آباد ہونے لگے۔ سلجوق سلطنت کے سب سے پاورفل ترکش قبیلے ہمیشہ ان کے کیپٹل یعنی ایران کے بہت قریب رہتے تھے، اور جو کمزور قبیلے تھے وہ ان کے کیپٹل سے بہت دور اس امپائر کے بارڈرز کے پاس رہتے تھے۔ انہی کمزور قبائلوں میں سے ایک قبیلے کے سردار کا نام عثمان تھا۔ عثمان کے بارے میں تاریخ میں بہت کم اوتھینٹک باتیں لکھی گئی ہے، صرف اتنا پتا ہے کہ ان کی اناٹولیا
یعنی ترکی میں ایک بہت ہی چھوٹے علاقے پر حکومت تھی، اور آگے جا کر عثمان کی اولاد نے آہستہ آہستہ اس پورے علاقے کو فتح کر لیا۔ آٹومن امپائر اور باقی اسلامک امپائرز میں بہت بڑا ڈفرنس تھا، کیونکہ باقی اسلامک امپائرز ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، لیکن آٹومن امپائر مسلمانوں کو چھوڑ کر ویسٹ یعنی یورپ کی طرف بڑھنے لگی، اور پہلی دفعہ مسلمان یورپ کو فتح کرنے لگے، اور آخر اسی عثمانیہ خلافت کے ایک بادشاہ سلطان محمد فاتح نے کانسٹینٹینوپل کو بھی فتح کر لیا، اور یہ وہی سٹی تھی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ایک دن مسلمان اسے ضرور فتح کریں گے۔ استنبول کی اس فتح کو پوری مسلم دنیا میں بہت زور و شور سے منایا گیا، جس کے بعد پوری دنیا کے مسلمان عربیوں سے زیادہ آٹومن کو اپنا لیڈر ماننے لگے، لیکن عثمانیہ سلطنت کے بادشاہ اس وقت بھی صرف سلطان کہلاتے تھے، خلیفہ نہیں۔ خلیفہ تب بھی عباسید خلافت کے ہی بادشاہ کو کہا جاتا تھا کیونکہ وہ عربی تھا، لیکن استنبول فتح کرنے کے 50 سال بعد ایک عثمانی بادشاہ سلطان سلیم نے یہ سب کچھ بدل دیا، اور اس نے یورپ سے اپنی اٹینشن ہٹا کر ایجپٹ میں مملوک سلطنت پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیا، اور صرف ایک سال میں اپنی امپائر عثمانیہ سلطنت کے سائز کو ڈبل کر دیا، مطلب اس سارے علاقے کو فتح کر دیا۔ سلطان سلیم اس وقت کے خلیفہ متوکل کو اپنے ساتھ واپس استنبول لے کر آیا، اور یہاں پھر خلافت ٹرانسفر ہوئی۔ عباسید خلیفہ متوکل نے اپنی خلافت سلطان سلیم کے حوالے کی، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اور کچھ باقی چیزیں جو آج تک استنبول میں موجود ہے، اور اسی طرح پہلی بار خلافت عربیوں کے ہاتھوں سے نکل کر ایک ترکش بادشاہ کے پاس آئی۔ اس کے بعد عثمانیہ سلطنت عثمانیہ خلافت بن گئی، اینڈ ناٹ اونلی دیٹ بلکہ دنیا کی سب سے طاقتور امپائر اور دنیا کے سب سے بڑی سپر پاور، جس کی طاقت کے سامنے دنیا میں کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اگر آج سے 500 سال پہلے مسلمان دنیا میں اتنے ہی طاقتور تھے تو آج اس حالت تک کیسے پہنچے جہاں ہر طرف بس تباہی ہی تباہی ہے؟ خیر، اس کا کریڈٹ بھی آٹومن امپائر کو ہی جاتا ہے، کیونکہ اب پوری دنیا کے مسلمان آٹومنز کو اسلام کا لیڈر مانتے تھے، لیکن جیسے ہی عثمانیہ سلطنت اپنے پیک تک پہنچی، وہاں سے سب کچھ خراب ہونے لگا۔ وہ یورپ جس کی عثمانیہ خلافت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی، وہاں ایک بہت بڑا چینج آیا۔ ایک آدمی جس کا نام کرسٹوفر کولمبس تھا، اس نے غلطی سے انڈیا ڈھونڈنے کے چکر میں امریکہ کو دریافت کر لیا، جس کی وجہ سے یورپ کے پاس اس پورے علاقے کی ویلتھ جمع ہونا شروع ہوئی، اور یورپ آہستہ آہستہ آٹومن امپائر سے آگے نکلنا شروع ہوا۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اس عرصے میں آٹومن امپائر کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوئی۔ آہستہ آہستہ عثمانی بادشاہ خلیفہ اپنی عوام سے بہت ڈیفرنٹ دکھنے لگے۔ فار ایگزامپل سلیم the second، جسے ان کے بلو آئیز اور بلانڈ ہیئرز کی وجہ سے جانا جاتا تھا، اور انہیں سلیم the بلانڈ بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے ترکش لوگ ایسے بالکل بھی نہیں دکھتے تھے، اور یہ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ آٹومن بادشاہ کے لیے جو عورتیں سلیکٹ کی جاتی تھی ان کا تعلق ہمیشہ یورپ میں یوکرین، رومانیا یا گریس وغیرہ سے ہوتا تھا۔ اور ایسا کیوں ہوتا تھا؟ بیکاز یہ ایسی لڑکیاں تھیں جن کی نہ کوئی تربیت اور نہ کوئی اسلامک ویلیوز ہوتی تھی، وہ صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے عثمانیہ خلیفہ کی ملکہ بن جاتی تھی، اور آہستہ آہستہ انہی عورتوں نے عثمانی خلیفاؤں کو بھی اپنی طاقت کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک کوسل سلطان نے اپنی طاقت برقرار رکھنے کے لیے عثمانی خلیفاؤں کی جان بھی لی، اور ان ملکاؤں کی یہ لڑائیاں 100 سال تک جاری رہی، جس کی وجہ سے عثمانیہ خلافت کو بہت نقصان ہوا۔ لیکن سٹل سب سے بڑا نقصان جس کی وجہ سے مسلمان ویسٹرن کنٹریز سے بہت پیچھے رہ گئے، جب عثمانیہ خلافت اپنے پیک پر تھی، اسی وقت یورپ میں ایک مشین ایجاد ہوئی، پرنٹنگ پریس۔ اس سے پہلے دنیا میں کتابیں صرف ہاتھوں سے لکھی جاتی تھی، لیکن پرنٹنگ پریس کے بعد ساری بکس اس مشین کے ذریعے بہت تیزی سے پرنٹ ہونے لگی، جس سے یورپ میں کتابیں ہر طرف پھیل گئی، اور علم و نالج بہت تیزی سے ہر گھر تک پہنچنے لگا، اور یورپ میں لٹریسی ریٹ بہت تیزی سے اوپر جانے لگا۔ لیکن جیسے ہی یہ انوینشن عثمانیہ خلافت تک پہنچی، ان کے منسٹرز اور علماء نے اسے حرام کہہ کر بند کر دیا،
اور پوری خلافت میں مسلمانوں کو اس پرنٹنگ پریس کو یوز کرنے پر پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے یورپ میں ایجوکیشن اور نالج بڑھنے لگا اور مسلم دنیا ان سے بہت پیچھے رہ گئی۔ اس فیصلے کے 200 سال بعد عثمانیہ خلافت نے یہ پابندی ہٹا دی، لیکن اٹ واز ٹو لیٹ۔ یورپ مسلمانوں سے ترقی میں بہت آگے نکل چکا تھا اور آج پوری اسلامک دنیا میں بکس، ایون قرآن بھی پرنٹ ہوتے ہیں، which means آج پوری دنیا کے مسلمان عثمانیہ خلافت کے اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ ان فیصلوں کے بعد عثمانیہ خلافت کا ڈکلائن شروع ہوا۔ آخر ورلڈ وار 1 تک عثمانیہ خلافت اپنے اس اتنے بڑے امپائر سے صرف اتنے چھوٹے علاقے تک رہ گئی، اور ورلڈ وار 1 میں ان کے الائنس کنٹری جرمنی کے ہارنے کے بعد عثمانیہ خلافت بھی ٹوٹنے لگی، اور عربیوں نے بھی برٹش کے ساتھ مل کر عثمانیہ سلطنت کو توڑنے کی پوری کوشش کی، جس کے بعد آخر 1923 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے آخری خلیفہ کو ملک سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ اور اتا ترک کی خلافت سے اتنی نفرت تھی کہ خلافت ختم کرنے کے بعد اس نے ترکی کو بالکل بدلنے کی کوشش کی اور اسلام اور خلافت کو ترکی سے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا پلان بنایا، جس میں اس نے بہت ہی عجیب قسم کی ریفارمز کی۔ فار ایگزامپل، ترکش ہمیشہ ایسے عربک سٹائل میں لکھی جاتی تھی، اتا ترک نے اسے ایسے یورپین سٹائل میں بدل دیا، اور حجاب پر بھی پابندی لگا دی، اور ایون اذان پر بھی پابندی لگا دی، عربک اذان پر، جس کے بعد ترکی کی مسجدوں میں 18 سال تک ترکش زبان میں اذان دی جاتی تھی، اور یہ اذان دیتے ہوئے اللہ کو اللہ کہنے کی بھی اجازت نہیں تھی، بلکہ اللہ کو ترکش لفظ تنر کہنا ضروری تھا، جس کے بعد جو بھی ان ریفارمز کو چینج کرنے کی کوشش کرتا اسے ترکی کی فوج یوں کر کے طاقت سے ہٹا دیتی تھی، اور اس طرح آخر 1924 میں خلافت کا نظام دنیا سے ختم ہو گیا، اور آج خلافت کے اس نظام کو دنیا سے ختم ہوئے 100 سال پورے ہو چکے ہیں۔ تو مبارک، یا پھر مے بی ناٹ۔ سبسکرائب۔